تم نا دل چھوٹا نہیں کرنے کا تمہارا نام. مجھے پتا تھا اس کا, شاید مجھے تھا کہ اس کا نہیں ہوگا, اور مجھے لگ رہا ہے فیل ہو جائے گا. آئی بی گریڈس کی جو پہلی ہماری برانچ کھلی وہ کھلی اس طرح سے کہ میں بالکل مخالف تھا. میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو ای میل کی اور انہوں نے اس کا جواب لکھ کے بھیجا, جس سے ہم نے کہا کہ یار تابش ہاشمی اس وقت بھی یادگار تھا وہ, تو وہ مجھے کہتا ہے اللہ کے واسطے اصفر بھائی مجھے میرا بھائی کہتا تھا میری اماں سے کہ یہ جو اصفر ہے نا یہ کچھ نہیں کرنے والا, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ ہمیں برانچ اوپن کر دیں. آئی بی گریڈس کی کہانی کچھ ایسی بنی کہ میں اپنے یونیورسٹی کے آئی بی کے آخری سیمسٹر میں پڑھ رہا تھا, میں ہاسٹل میں تھا. تو ادھر میرے دوست تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا کہ یار کچھ اپنا کریں گے, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں اگر گئے تو اس زمانے میں ہی مشہور تھا کہ اتنا رگڑا ملتا ہے کہ آپ کسی اور کام کے رہتے نہیں ہیں. تو سوچا کہ یار اپنا کچھ کریں گے اور اپنا وقت شام کا فارغ رکھیں گے تاکہ کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل بھی چلتا رہے, کیونکہ ہمیں فیل تھا کہ یار دین تو سیکھا نہیں ہے اور دین کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے, تو اگر اتنے مصروف ہو گئے تو اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے. اور اللہ پہ جو امید مانتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا, تو اس کے لیے کوئی دروازوں کی اس کی کوئی دروازے بند نہیں ہوتے. اس کے لیے اپرچونیٹیز انلمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں اس کے پاس. تو میرا بھائی کہتا تھا میری اماں سے کہ یہ جو اصفر ہے نا یہ کچھ نہیں کرنے والا. مجھے اماں بتاتی ہیں کہ تمہارا بھائی مجھے یہ کہتا تھا اس کا کچھ کریں کچھ نہیں کر پائے گا, اور میں واقعی میں کچھ ایوریج تھا. میں شروع کا پہلا سال ایسا تھا کہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, کوئی ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا, اور کوئی جو ہے نا وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا, اور ہم بھی ایک سیکھنے کے عمل سے گزر رہے تھے. جب آپ کوئی نیا وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا, اور کبھی آپ ایک چیز کرتے ہیں تو دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے, جب دوسری صحیح کرتے ہیں تو تیسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو اٹ واز ویری چیلنجنگ اور بڑا ٹف تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اگر پہلے سال کا جو ہمارا ریونیو تھا وہ تقریباً 1,00,000 سم تھنگ تھا, اور جو ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس تھا وہی شاید 1,02,000 یا 4,000 تھا. تو وہی اسی میں خرچ ہو گئے تھے سارے کے سارے پیسے. نیت یہ تھی کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ ایسا کرنا ہے کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو, کوئی حرام کا شائبہ نہ ہو. تو ایک تو یہ نیت تھی. دوسری یہ نیت یہ تھی کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ دو پرائمریلی جو نیت تھی نا, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گاڑی آگے چلی. تو جب بھی آپ کوئی ویلیو بیس کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو چیلنجز ڈبل ہو جاتے ہیں. تو دنیا کا یہی اصول ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہے, اور جب راحت آتی ہے تو آدمی تنگی کو بھول جاتا ہے, جب تنگی آتی ہے تو راحت کو بھول جاتا ہے. خیر, تو اس طرح سے ہماری گاڑی چلی. پہلی جو ہماری سکسیس سٹوری تھی وہ ہمارے, کیونکہ آئی بی کی تیاری کرا رہے تھے ہم شروع میں, تو وہ آئی بی کے اندر ہمارے ایڈمیشنز تھے. تو مجھے یاد ہے کہ 7 بچوں کا ایک بیچ تھا, اس میں سے 4 بچوں کا ہو گیا. واہ کیا مزہ آیا, کیا خوشی کی خبر ملی, مزہ ہی آ گیا نا. تو ایک کانفیڈنس ملا ادھر سے, اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اور کچھ کنٹینٹ ہم ایسا پڑھا رہے تھے, اردو بازار سے کچھ کتابیں لے کر آئے ہم رینڈملی, اس میں سے ہم نے کچھ پڑھا ہے, اس میں سے کچھ سوال آ گئے, تو بڑا ہمیں اللہ نے مدد کی. ہمیں تو زیادہ کام نہیں کرنا آتا تھا. آئی بی آئی گریڈس کے اندر فیزز آئے ہیں. آئی بی آئی گریڈس کی پہلی فرینچائز جو پہلا ہماری برانچ کھلی, آئی بی آئی گریڈس کی جو پہلی ہماری برانچ کھلی وہ کھلی اس طرح سے کہ میں بالکل مخالف تھا. تو وی ہیڈ اراؤنڈ 15 to 14 people with us and we discussed that now alhamdulillah we have done quite well. It was I guess 2008 or 2007, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں ایک اور برانچ کھولنی چاہیے. تو پھر اس میں نے کہا سب کو کہ بھائی الحمدللہ I am quite satisfied with what I am doing, but if you guys want to grow, کچھ کرنا چاہتے ہو تو بھائی کیا کرو, تم میں سے کسی ایک کو ہمت کرنی پڑے گی. تو ہمارے ایک ساتھی نے ہمت کی, اور اس طرح سے وہ آئی بی گریڈس کی بہادرآباد پہلی ہماری برانچ تھی. اور پھر اللہ نے اس کو فرینچائز ماڈل میں کنورٹ کر دیا. اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی ساتھی ہے جس میں اندر پڑھانے کی ایبلٹی بھی اور مینجمنٹ کی ایبلٹی بھی اور ہمارے جو کلچر ہے اور ہماری ویلیوز سے وہ جڑا ہوا ہے, دین ہی از دی آئیڈیل فٹ. بہت سے انویسٹرز نے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ ہمیں برانچ اوپن کر دیں. تو ہم نے کہا بھی آپ پیسے تو دے دو گے, بلڈنگ تو آپ کھڑی کر دو گے, بٹ بھائی آپ
چلاؤ گے کیسے؟ تو ہمیں تو ایسے مضبوط ایک اکیڈمک پارٹنر کی ضرورت تھی جس میں ہمیں اس پہ ٹرسٹ تھا کہ جس طرح سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم اسٹوڈنٹ پہ فوکس تیاری کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کو نہ صرف پڑھانا ہماری نیت ہے بلکہ کوشش یہ ہے کہ جس ڈریم کو لے کے وہ ہمارے پاس آیا ہے، جس خواب کو لے کے وہ ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے ایک اپنی زندگی کا ایک امپورٹنٹ، ایک کہنا چاہیے نا، ایک فیز ہمارے حوالے کر دیا ہے، تو اس فیز کے اندر کوئی ہم سے گڑبڑ نہ ہو، تو اس کے لیے تو یو نیڈ somebody who is good in academics، اور وہ فکر مند ہو جیسے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر جو ساتھی ڈیولپ ہوتے گئے، آئیڈینٹیفائی ہوتے گئے، بادر آباد سے گلشن سے پھر ڈیفینس سے پھر جوہر، اور جوہر سے پھر ملیر، اس طرح سے گاڑی آگے بڑھتی گئی۔ شروع کے 8-9 سال تک ہم نے لڑکوں کو ہی پڑھایا، ٹھیک ہے، لڑکوں کو ہی پڑھایا۔ بڑا یہ چیلنجنگ کام تھا، مطلب آپ سوچیں لاکھوں روپے کا ریونیو، اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس، اور ہم فوکس کر رہے تھے کہ یار، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو ای میل کی اور انہوں نے اس کا جواب لکھ کے بھیجا، جس سے ہم نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا، یہ ساتھ پڑھانا جو ہے نا، یہ نظروں کی حفاظت تو نہیں ہو سکتی، ہم بہت کچھ کر لیں گے، نظروں کی حفاظت ہی نہیں کر پائیں گے، اور اللہ نے جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو لے کے ہی جائیں گے، تو غلط کر کے نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، بٹ ہم نے جو ہے نا وہ ایک پوزیشن لی، اس پوزیشن پہ جا کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لڑکوں کو اور لڑکیوں کو الگ الگ پڑھائیں گے۔ پہلے تو لڑکوں ہی کو ہی پڑھاتے رہے، پھر اللہ نے وہ نظام دے دیا لڑکیوں کے پڑھانے کا کہ کیا ہی بات ہے، اور پھر لڑکیوں کا پہلا بیچ بنا، اس میں سے 15 اسٹوڈنٹس میں سے 13 کا ہو گیا، اور پھر وہ گاڑی چل پڑی۔ اللہ کا فضل، ہمارے سارے کیمپسز میں کلاسز ہوتی ہیں، سارے کیمپسز سے بہترین ریزلٹس آتے ہیں۔ ایم ڈی کیڈ میں ہمارے یہاں لڑکیاں ماشاءاللہ ٹاپ لے رہی ہیں، پوزیشنز لے رہی ہیں، اور کچھ لوگ آتے اسی وجہ سے ہیں، اور شاید کچھ لوگ اسی وجہ سے نہیں بھی آتے۔ کسی نے بھی، میں نے ایک اسٹوڈنٹ نے بولا کہ سر جس کو پڑھنا ہوا نا وہ آ جائے گا آپ کے پاس، جو پڑھائی کے چکر میں، اور جو پڑھائی کے علاوہ کسی چکر میں نہ ہو سکتا ہے وہ پھر وہ آپ کے پاس نہ آئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم اپنا رول پلے کرتے رہے۔ میموریز، کور میموریز کسی اسٹوڈنٹ کی، اچھا جی، کور میموریز بہت سارے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو جب فیل ہو جاتے تھے نا، ان کو جب وہ روتے تھے اور ان کو ہم تسلی دیتے تو انہوں نے بتاتے تھے کہ بیٹا آپ محنت جاری رکھو اور ویلیوز بیس کام کرتے رہو، اور جان مارو، ایفرٹ کرو، مخلص رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ آپ کسی ٹاپ یونیورسٹی میں جاؤ گے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تو ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، نام لوں تو بس کتنے سب کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میں اس کو تسلی دے رہا تھا کہ یار تم نے بہت جان ماری ہے، تم نا دل چھوٹا نہیں کرنا کا تمہارا نام۔ مجھے پتا تھا اس کا، شاید مجھے تھا کہ اس کا نہیں ہوگا، تو میں اس کو پہلے تیار کر رہا تھا مینٹلی طور پہ۔ اس نے کہا کہ نہیں سر آپ بے فکر ہو جائیں۔ اچھا اس نے ایسے بات کی نا تو مجھے، اور کیونکہ وہ تو لگا ہوا تھا، اس کو تو کچھ ہی اور نظر آ ہی نہیں رہا تھا، اور اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی تھی کہ وہ 4 سال سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اس کی بہت دور سے پڑھنے کے لیے آ رہا تھا وہ۔ اور میں نے کہا یار اب کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ، اور مجھے لگ رہا ہے یہ فیل ہو جائے گا، اور وہ پاس ہو گیا، اور ہم سب حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسے پاس ہو گیا۔ تو وہ مجھے ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے یاد ہے۔ اچھا اللہ کی شان ہے نا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا محنتی ہوتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ریگولر ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ توجہ سے کلاس لیتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، سنتے ہیں، کہیں پھنستے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو وہ نظر آ جاتے ہیں کہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں، کہیں بھی جائیں کچھ بڑا ہی کریں گے اگر یہ صفات کے ساتھ چلتے رہے۔ تو اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ، کہتے ہیں نا ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ۔ ایک حال ہی میں میرے ایک اسٹوڈنٹ کا انتقال ہوا، آصف شیراز، بڑا ہی پیارا بندہ تھا اور میں مس کرتا ہوں اس کو بہت زیادہ۔ اور وہ کیسے ہی تھا، میڈیکل بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ، آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کرتا ہے، اور بہت ہی میڈیوکر بیک گراؤنڈ تھا اس کا۔ پھر وہ ہمارے ساتھ پڑھاتا ہے 4 سال، اور پھر وہ آگے پی این جی میں جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے کچھ ہی عرصے کے اندر۔ تابش ہاشمی اس وقت بھی یادگار تھا وہ، تو وہ
مجھے کہتا ہے اللہ کے واسطے اسفر بھائی ہو جائے گا یار، آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے جملے سے تم جو ہے نا وہ نہ کرو، جملے تمہارے مجھے تسلی نہیں دو، مجھے کام چاہیے. تو ہمارا فوکس یہ ہوتا تھا یار کام کروانا ہے، اور پھر کام نہیں کر کے آتے تو پیچھے پڑے جاتے تھے. تو وہ بھی ایک فنکار تھا. پھر ہماری پکنک ہوئی تھی اسی سال آئی وے گراڈس کی، تو وہ اس نے اسٹینڈ اپ کامیڈی کی تھی پکنک میں. تو اس کو میں نے کہا کہ یار اس نے پہلے ہمارا وقاص قادری میتھس کا ٹیچر تھا، اس کی نقل اتاری اس نے، اور بہترین اتاری اس نے. تو میں نے کہا یار تم نے میری تو اتارو. تو اس نے کہا نہیں اسفر بھائی آپ کی نہیں اتار سکتا میں. خیر وہ شاید ادب کے درجے میں رہا. تو یہ بھی کہانی تھی بہت ساری. ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ مجھے یاد ہے وہ پیر پکڑ رہا تھا امتحان سے ایک دن پہلے کہ سر آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. پیر پکڑا ہوا تھا اس نے، باقاعدہ پیر پکڑا ہوا تھا. ہم اس کو منع کر رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں تو باقاعدہ پیر پکڑ کے بیٹھا. وہ بھی مجھے یاد ہے، سر بس میں تو پاس آپ کی دعاؤں سے ہی ہوں گا. ابے بھائی کیا کر رہا ہے یار تو. اور اللہ کی شان رہے پیپر دے کر وہ آیا، کہتا ہے سر بلنڈر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شروع کا اسٹوڈنٹ تھا. سر وہ جو ہے نا وہ سینونیم آئے تھے، وہ اینٹونیم آئے تھے، میں سینونیم سمجھ کے کر کے آ گیا. اب ہم نے کہا بھائی یہ تو پہلی پاس نہیں ہو رہے، تب تو ہو گئی نہیں ہوگا، مگر اللہ کی جان پتہ نہیں کس کی دعا لگی کیا ہوا وہ پاس ہو گیا. تو لائف از آل اباؤٹ سرپرائزز. ون ہیز ٹو گیو اپ، گیو ہز بیسٹ. اپنا بیسٹ دکھائیں لوگوں کو. ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ٹیم کو سنبھالنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھے انٹرپرینور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ خود سے سارے کام اس نے کیے ہوئے ہوں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے ٹیم کو سنبھالنا، کہتے ہیں نا حلم، برداشت ہونا اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ. بعضوں کو دل چاہتا تھا یار یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر ٹیچر اچھا مگر کیا حرکت کر رہا ہے، مگر برداشت کرنا آپ کو. ٹھیک ہے، تو اگر کمیاں دیکھتے رہیں گے تو پھر مارے جائیں گے. تو ٹیم بلڈنگ مجھے دین کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا. اس میں بہت سیکھا کہ ٹیم کیسے بلڈ کی جاتی ہے. میرا دوست ہے، مجھے یاد ہے میں شروع سال میں آئی وے گریڈ سے صرف 2,500 سے 3,000 روپے کے درمیان اپنا وظیفہ لیتا تھا. آئی وے گریڈس کو ٹوٹل ریونیو میں نے بتایا 1 لاکھ روپے کچھ تھا. میرا دوست ہے خورم باغپتی، تو اس کی شیل میں جاب لگی تھی، اور وہ میرے خیال سے 40 سمتھنگ کا پیکج تھا. اس زمانے میں یہ 40 ایسے ہی تھا جیسے آج کا 1.5 پونے 2 ایسے ہی تگڑا پیکج تھا. کہاں وہ کہاں ہم 6 مہینے بعد، سال بعد جتنے ہمارے دوست ہیں سب کے پاس سوئفٹ نہیں تو کلٹس اس طرح کی گاڑیاں آ گئی تھیں. اور تیسرے سال بعد تو کرولا ملنا شروع ہو گئی تھی، اور میں وہی پرانی گاڑی چلا رہا تھا. تو مگر یہ کہ کبھی دیکھا نہیں میں نے اس طرف، اور مطمئن رہا اپنے کام پر، اور اپنی محنت میں کنسسٹنٹلی چلتا رہا. اور والدہ کی دعائیں، والدہ نے بہت ساتھ دیا، گھر والوں نے بہت ساتھ دیا. گھر والوں کا ساتھ نہیں ہو تو آپ نہیں کر سکتے، رسکیئر کام نہیں کر سکتے، بڑے کام نہیں کر سکتے. اور راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ بھائی پوچھ کے چلنا، اور اللہ سے مدد مانگ کے چلنا، اور ایکسلنس کے ساتھ چلنا. ہم جو بظاہر داڑھی ٹوپی والے لوگ ہوتے ہیں نا، اب ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ تھوڑا سا بھی کہتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا بھی کہیں وائٹ پہ تھوڑا سا بھی بلیک ہوتا ہے وہ کالا دبا نظر آ جاتا ہے. یہ بھی ایک ہوتا تھا خوف کہ یار ہماری وجہ سے لوگ دین سے متنفر نہ ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو ہماری آخری کلاس جب، ابھی تو میں نے پڑھانا کم کر دیا، مجھے جب پڑھاتے تھے وہ پورا مجمع آخری دن آتا تھا ہمارے یہاں، اور ان کی آخری دن بات کرتے تھے، ان سے معافی مانگتے تھے یار کہ بھائی غلطی بھی معاف کر دینا یار. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور مل کے ساتھیوں کی ایفرٹ ہے جس نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ کام ایسا ہو، دیکھیے روزی تو ملنی ہے، جو ملنی ہو تو مل جائے گی، بٹ کام ایسا ہو جس سے امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہو. امپیکٹ ان دا سینس کہ لوگوں کی لائف میں کوئی پازیٹیو چینج آپ لانے کے لیے آپ نے کوئی ادارہ بنا لیا، کوئی کام شروع کیا، تو اللہ روزی تو دے ہی دیں گے، مگر یہ امپیکٹ جو ہے نا اصل میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو یہ جب آپ کوئی کام ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کیریئر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ہے 20 30 40 سال کو سوچ کے لگے رہنا اسی میں، ٹھیک ہے حلال ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بٹ سونے پہ سہاگا ہو جائے کہ اگر اس کے اندر کیا ہو جائے، صدقہ جاریہ والے ایلیمنٹ آ جائے کہ کاش میری بات کرنے سے، کریں گے تو اللہ ہی کریں گے، میری بات کرنے سے، میری ترغیب سے، ہمارے ادارے کے ماحول سے لوگوں کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ آ جائے، تو کیا ہی بات ہے. تو دعوت تو نہیں کرتے، مگر اللہ کا شکر ہے کبھی مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ روک کے کہتا ہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا بعض اوقات کہ سر آپ کا شکریہ بہت بہت،
اور فلاں 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 فلاں. ہم کہتے ہیں یار اللہ نے کرایا، تم لوگوں نے محنت کی. تو 25واں سال ہے ہمارا آئی بی گریڈس کا. 2001 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ایک اپنے گھر کے کمرے سے، اور آج 6 کیمپسز ہیں اور ایک چھوٹا سا ہم جو ہے نا وہ کام کبھی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے اور اس کو ہم آگے گرو کریں. بڑے ارادے ہیں اور بڑی اور امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. اور زندگی کے باقی کیا کہتے ہیں، کالی داڑھی سے مکس داڑھی تک تو پہنچ گیا ہوں. اب کوشش ہے کہ مکس سے لے کے سفید تک کا جو سفر ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ اور کچھ ایسا کام لے لیں جس سے جو ہے نا وہ آخرت کا سفر آسان ہو جائے اور ادھر سپلائی آتی رہے. تو یہ ہے سارا میسج اور یہ ہے تھوڑی سی بات.